کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خزان نور الفا نہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ فرشتوں سے بھی انسان کو سجدہ کروایا. فرشتوں سے بھی انسان کو کیا کروایا؟ اس اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب ہونے کے طور پر پیدا کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ یقیناً ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو. تو اولاد آدم ہی کیا بنی؟ معزز اور مکرم. جب یہ معزز مخلوق ہے، بہتر مخلوق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی افضلیت اور انسان کی عزت کو بیان کیا ہے. کہ یہ انسان جو ہے ہم نے اس کو بہترین اور تقویم میں پیدا کیا ہے، یعنی اچھی صورت میں اس کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. 4 قسمیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد پھر اوپر لقد قد کے ساتھ اور اس بات کو کیا کر دیا ہے؟ مؤکد کر دیا ہے. 4 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے تو اب اس انسان کی من حیث الانسان عظمت اور شان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود ہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں انسان کی افضلیت کو بیان کیا. لیکن جب ہم بریلوی علماء اور ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ان میں انبیاء کرام کے بارے میں وہی نظریہ ملتا ہے جو نظریہ مشرکین مکہ کا تھا انبیاء کرام کے بارے میں، کہ یہ بشر ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلان کروایا صاف لفظوں میں، اور جو پہلے انبیاء پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ انسان ہمارے جیسے ہو کر بشر یہدوننا، یہ ہمیں ہدایت کیسے کریں گے، ہمیں راہ راست کیسے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دلایا سورۃ ابراہیم کے اندر کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے رسالت کا، باقی ہیں ہم تمہارے جیسے انسان. تو اب یہ ہمارے جیسے انسان ہیں تو کن چیزوں میں ہیں، کون سی چیزوں میں ہم سے افضل اور اشرف ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. مشرکین مکہ اور ان سے پہلے جو بھی انبیاء کرام کے منکر تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ بشریت اور رسالت یہ دونوں کٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بشریت اور رسالت دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ رسالت کو بہت بڑا منصب اور عہدہ مانتے تھے. رسالت کو کیا مانتے تھے؟ سورہ اسراء بنی اسرائیل کالس رسالت کو وہ بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا منصب مانتے تھے اور سمجھتے تھے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. ٹھیک ہے. جب اتنا بڑا عہدہ ہے یہ رسالت کیا ہے؟ اتنا بڑا تو یہ عہدہ کسی انسان کو کیسے مل سکتا ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے
کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یا یہ رسول کیسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کے مختلف جگہوں پر جوابات دیے ہیں کہ تم جس چیز کو محال سمجھتے ہو یہ محال نہیں بلکہ ممکنات میں سے ہے، اور ہو بھی رہا ہے کہ میں نے سارے کے سارے انبیاء وما ارسلنا من قبلک من رسول الا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ وہ سارے کے سارے مرد ہوتے تھے، ہم ان کی طرف کیا کرتے تھے؟ وہی کرتے تھے۔ اب اسی طرح ہمارے دور میں بریلوی نظریہ رکھنے والے جو لوگ اور علماء ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ رسولوں کو بشر نہیں مانا جائے، رسولوں کو بشر وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ رسالت اور بشریت کا کٹھے ہونا محال سمجھتے تھے، کٹھے ہونا محال سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہتے یہ رسول بشر رسول ہے ہی نہیں، بشر رسول نہیں ہے۔ تو بشر کہہ کر وہ رسالت کا انکار کرتے تھے، بشر کہہ کر وہ رسالت کا، اور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ رسول مان کر بشریت کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ افعال، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انبیاء غیر انبیاء، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سب برابر ہیں، بشری تقاضاؤں میں سارے انسان ایک جیسے ہیں، بشری تقاضاؤں میں سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ باقی جو کمالات ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، عقل، فہم، پاکیزگی، پاک دامنی، عبادت، ریاضت اور خدمت خلق، ان چیزوں میں نبیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صرف بشریت کو سامنے رکھ کر خزائن العرفان میں اس بیچارے نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر نعیم الدین مراد آبادی، یہ احمد یار خان کے استاد ہیں، ایک طرف تو اس نے لکھا ہے کہ بھائی انبیاء کو بشر کہنا یہ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں اس نے بھی مختلف جگہوں پر یہ بات لکھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم کے ماتحت، کہ انبیاء کو بشر کہنا یہ کافروں کی جو ہے نا علامت اور نشانی تھی، کافر ہی جو ہے نا بشر کہہ کر جو رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک جگہ پر اس نے تو یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کرام کو بشر کہنا کو کافر فرمایا گیا ہے، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے، کفار کا دستور۔ تو یہاں پر گویا کہ شروع میں اس نے یہ فتویٰ لگا دی ہے کہ انبیاء کو بشر جو لکھے گا، جو کہے گا، وہ کافر ہے، اور یہ انبیاء کے شان میں کیا کر رہا ہے؟ گستاخی کر رہا ہے، اور یہ ادب سے دور اور کافروں کا کیا ہے؟ دستور، کافروں کا کیا ہے؟ دستور۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بذات خود کیا لکھتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، آیت نمبر 70 ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس میں اوپر تفسیر لکھتے ہیں کہ اکثر بمانا کل کے ہے، اکثر بمانا کل کے، لہٰذا ملائکہ بھی اس میں داخل ہیں، اور خواص بشر یعنی انبیاء کرام، خواص بشر یعنی انبیاء کرام، انبیاء علیہم السلام
خواص ملائکہ سے افضل ہے، خواص ملائکہ سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو یہاں پر اس نے کیا لکھا کہ خواص بشر، تو اپنے ہی قلم سے اس نے انبیاء کو بشر کہا، اور اوپر والی فتویٰ اس کے اوپر بعد میں آپ لکھی کہ انبیاء کو بشر کہنا کفار کا دستور اور ادب سے دور۔ ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات ہے میرے پاس کہ یہ جو اس نے لکھا ہے کہ جا بجا قرآن پاک میں انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے، انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو۔ اس وجہ بنیاد پر بھی جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ انبیاء کرام کو نہ ماننے والوں کو کافر کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ کیا واقعتاً ان کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر کہا گیا کہ یہ نبی کو بشر کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں، نبی کو اس لیے کافر ہیں، یا کسی اور چیز کا انکار کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا، اس کی وجہ سے انہیں کافر؟ تو یہی نعیم الدین مراد آبادی ہیں جو ہے نا سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، آیت نمبر 93 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں 197، حاشیہ نمبر کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، بشرا رسولا۔ تو حاشیے میں لکھتے ہیں کہ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفر کی اصل تھی، یہی ان کے کفر کی اصل تھی۔ چاہتے تو بلا بکھتے کوا تھا پھر جانا چاہے نہ کہی تھا چاہے چاہ تو بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ جو اس نے شروع میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو جا بجا کافر کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ ادا کتنے ہیں صدرہ؟ اڑے چائے ٹھری وئی اچو نا کھیر پيو ان جي چائے نہ تھی طالبن جی، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام کو صرف بشر کہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ جو انبیاء کرام کا منصب تھا، کیا تھا؟ منصب، یعنی منصب نبوت، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ بشر رسول ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بازار میں چلتا ہے، رسول ہو تو پھر تو اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، اور ملائک اس کے ساتھ ہونے چاہیے، یا بذات خود ملائک ہو، یا بذات خود ملائک ہو۔ تو یہاں پر اس کی اصل حقیقت واضح ہو گئی کہ رسولوں کو بشر کہنے والوں کو جا بجا قرآن نے کافر کہیں بھی نہیں کہا۔ ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قرآن پاک کے اوپر لکھا جا چکا ہے، جب تک یہ قرآن کی تفسیر باقی رہے گی تب تک یہ جھوٹ اس کے اوپر باقی رہے، اور جھوٹے پر کیا ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو انبیاء کرام کو صرف بشر کہنے کی بنیاد پر انہیں کافر نہیں کہا گیا، بلکہ
اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف نہ ہوئے کہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے ولیکن اللہ یمن علی من یشاء کی صورت میں اس کا انکار کیا، یہی ان کے کفر کی اصل تھی، یعنی رسالت کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ کافر کہا گیا۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے اوپر رسول بھی کیا بھیجا جاتا؟ فرشتہ بھیجا جاتا۔ تو زمین میں رہنے والے تم بشر ہو، اس لیے رسول بھی بشر ہی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو زمین میں رہنے والے ہیں وہ انسان ہیں، زمین میں رہنے والے کون ہیں؟ ہاں، اس لیے ان کے پاس جو رسول آئے گا وہ بھی ان کی جنس سے ہی ہوگا۔ اور احمد یار خان صاحب نعیم الدین مراد آبادی کے جو شاگرد ہیں وہ نور العرفان میں یہ لکھتے ہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بشر کو رسول بنا کر بھیجے؟ رسالت کے لیے کوئی فرشتہ یا کم از کم جن چاہیے۔ ان بے وقوفوں کی حماقت تو دیکھو کہ انسان کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے مگر لکڑی پتھروں کو خدا مان لیتے تھے، لکڑی اور پتھروں کو خدا مان لیتے تھے، خدا مان لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یعنی وہ کمال درجے کے بے عقل تھے کہ وہ رسول بشر کی رسالت کا انکار کرتے تھے، بشر کی، اس لیے اس میں اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ جس نے صرف بشر سمجھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جس نے بشر کے ساتھ ان کے کمالات کا اعتراف کیا، یعنی جو کمالیت میں نبوت کا منصب کامل درجے کا ہے نا، اس کا اعتراف کیا تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ تو زمین میں اگر وہ انسان نہ ہوتے بلکہ بسنے والے کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے، تو ان کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں رسول بھی کون بھیجتا؟ فرشتہ ہی بھیجتا۔ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یعنی اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ ہی آتا، کیونکہ نبی تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور قوم کی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو قوم کی زبان اس کے طور طریقوں سے واقف ہو، ان کے دکھ دردوں سے خبردار ہو، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ نبی قوم کی جنس سے ہو۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ نبی کس سے ہو؟ اب قوم کی جنس تو پتہ نہیں فرشتے ہی ہیں یا جن ہیں یا نور ہیں، قوم کی جنس تو بشر ہی ہے۔ ابو جہل ابو لہب والوں کو کیا مانتے ہو؟ بشر ہی مانتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام جو کلمہ پڑھ کر مومن ہوئے وہ کیا ہوتے تھے؟ بشر ہی تھے نا پہلے۔ تو بہرحال وہ بشر کہہ کر رسالت کا انکار کرتے تھے، اور یہ رسول مان کر جو ہے نا ان کی بشریت کا کیا کرتے ہیں، لیکن خود ہی لکھتے ہیں کہ بھائی نبی قوم کی جنس سے، نبی قوم کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، جو کس سے ہو؟ ان سے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من، تو اس بات کی کوئی گویا کہ یہاں پر یہ مان رہا ہے کہ رسول قوم کی جنس سے ہو۔ کفار فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ فرشتہ نبی کیوں نہ ہوا، حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، نہ کہ انسان نے فرشتوں کو، نہ کہ، اس نے بات صاف کر دی نا۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں کہ کفار جو تھے وہ فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے، فرشتوں کو انسان سے، ٹھیک ہے، حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان فرشتوں سے، دلیل کیا ہے؟ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، نہ کہ انسان نے فرشتوں کو۔
تو گویا کہ فرشتہ کی جو مخلوق ہے اس پوری مخلوق نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تو گویا کہ سب انسانوں کو کیا کر دیا، اور کسی بھی انسان نے کسی بھی فرشتے کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ افضل ہوئے، یہ مفضول ہوئے۔ اور یہ مکے کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ انسان ہے، ہم میں سے ہے اور ہماری طرح ہی ہے۔ جیسے وہ خود کو برائیوں میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، ویسے ہی وہ رسولوں کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے، حالانکہ رسول تو معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ رسول جو ہے وہ قوم کی جنس سے، رسول قوم کی تاکہ جا بجا بشر کہنے والوں کو کافر کہنے والی بات اس کی جھوٹی ہے، اس کا کوئی اعتبار۔ پھر یہی نعیم الدین مراد آبادی سورۃ الحج، اس میں جو ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں رسلاً، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول۔ اب فرشتوں میں سے رسول کے اوپر اس نے عائشہ نمبر 192 لگایا ہے، مثل جبریل و میکائیل وغیرہ کے، ومن الناس، اور آدمیوں میں سے، اور اس کے اوپر عائشہ نمبر 193 لگایا ہے، مثل حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و عیسیٰ و حضرت سید عالم صلوات اللہ علیہ تعالی علیہم وسلامہ کے شان نزول۔ ہاں، شان نزول یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ بشر کو تو، رسولوں کو بشر کہنے والوں کو تو جا بجا قرآن نے کافر کہا ہے۔ بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے، ملائکہ میں سے بھی۔ باقی انسان رسول اور ملائک رسول کے درمیان فرق کیا ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ جس کو شریعت ملے، کتاب ملے، کلمہ ملے، امت ملے، وہ بشر رسول ہے، اور جس کو نہ کتاب ملے، نہ شریعت، نہ کلمہ، نہ امت، وہ نور رسول ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آخرت میں جو خادم ہے وہ نور رسول ہے، جو مختوم ہے وہ بشر رسول ہے، جو مختوم ہے وہ کیا ہے؟ بشر رسول۔ تو اب یہاں پر بھی اس نے رسول لفظ، انسان لفظ کے اوپر، ناس کے اوپر حاشیہ لگا کر بتایا، اور شان نزول یہ بتایا کہ بشر کے رسول ہونے کے وہ منکر تھے، بشر کے رسول ہونے کے وہ کیا تھے؟ منکر تھے۔ تو یہاں پر اس نے گویا کہ خود ہی مان لیا کہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہاں بھی نہیں کہا کہ پیغمبر کے انسان، کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کرو؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کروایا ہے کہ یہ تجھے بشر کر رہے ہیں، تو انکار کر کے میں بشر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ تو نہیں، کہ ہم اور انسان ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں کہتے ہیں انسان؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، نہ کہیں، ملائکہ بھی نہیں کہنا کہیں۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، بہت سی چیزیں پھر تو ان کو بھی وہ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ یہ جو نعیم الدین مراد آبادی میں لکھا ہے کہ کافر کا، بشر کا کافروں کا رسم ہے، تو ان کا کیا مراد ہے؟ ان کی مراد ہے کہ بشر حقارت کے لفظ سے دیکھتے تھے، اس لیے کافر تھے، وہ کافر اس لیے تھے۔ تبھی تو ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جن سے بشر ہیں، باقی شان میں، شوکت میں، عزت، عظمت، عقل، فہم میں رسول کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، رسولوں کے برابر۔ اب یہ سورۃ المومنون ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔
اس کے اوپر یہ نعیم الدین مراد آبادی حاشیہ لگاتے ہیں، حاشیہ نمبر 33، کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے، یہ ان کی کمال حماقت تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پتھروں کو خدا مان لی۔ ان کی کیا تھی یہ؟ یعنی رسول کی بشریت کا انکار، یہ انتہا درجے کی حماقت ہے، انتہا درجے کی حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ پتھروں کو خدا مان لیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت یہ بھی کہا۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے جیسا انسان ہے اور وہ عزت حاصل کرنے کے پیچھے اور شہرت حاصل کرنے کے پیچھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے اوپر تردیدی طور پر یہ نازل کی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ رسول نہیں ہے، رسول ہوتا تو کوئی ملائک ہوتا، کوئی فرشتہ آتا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے سارے کے سارے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد بھیجے، ہمارے سلام من قبل کا من رجال اللہ رجالا نوحی الیہ، اللہ رجالا نوحی الیہ۔ تو یہاں پر بھی اس نے بشر اور رسول دونوں لفظ استعمال کیے، دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ اور پھر دوسرا اعتراض، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون منہ۔ اسی طرح نعیم الدین مراد آبادی صاحب انسان کے ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، یہ آیت ہے سورۃ التغابن کی۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہیں یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، اور یہ کمال بے عقلی و نافہمی ہے۔ پھر بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا، اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر دیا، پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر، کہ پتھر کا خدا ہونا تسلیم کیا، لیکن بشر اور رسالت ان دونوں کو اکٹھے ہونا یہ محال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور بشریت دونوں کو اکٹھے کیا، یہ ممکنات میں سے ہے، محال چیزوں میں سے نہیں۔ تو اوپر والی بات پہلے والی کہ رسول جو ہے وہ بشر کہنے والوں کو جا بجا کافر کہا گیا ہے، اور یہ کفار کا دستور ہے، ادب سے دور ہے۔ لیکن جب اسی تفسیر کو آگے پڑھتے ہیں تو یہی کفار کا دستور حضرت کے ہاتھوں سے اور قلم سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی افضلیت میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ سب کا خالق مالک، ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا کیا، انہیں اشرف المخلوقات کیا۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں سے افضل اور اشرف مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی۔ اب آپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وابعث فیہم، کہ اے ہمارے مالک۔ جہاں پر دوسری دعائیں مانگی وہاں پر ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اس کعبے کا متولی چاہیے جو ان میں سے ہو، کن میں سے ہو؟ ان میں سے ہو۔ تو ایک تو انسان ہو، جنس اس کی ایک ہی ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ کسی اور علاقے سے نہ آئے بلکہ انہی میں پیدا ہو اور انہی میں پلے بڑھے، تاکہ لوگوں کو اس کے نسب، حسب، عادات، اخلاق، اطوار کے اوپر کسی قسم کا شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ میں سے پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا۔ اور پھر اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اخلاق 40 سالہ زندگی مشاہدے میں رکھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان اور اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ انسان اور رسول بنایا ہے، اور یہ مجھے فضیلت بخشی ہے۔ تو انسان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چن کر رسول بنائے ہیں۔ اب پہلے دور والے جو مشرکین مکہ تھے یا ان سے جو پہلے والے تھے، وہ رسالت اور بشریت ان دونوں کو اکٹھے ہونا محال سمجھتے تھے، اور ہمارے دور کے جو مشرک ہیں وہ رسالت تو مانتے ہیں لیکن بشریت کیا کرتے ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ حقیقت مانتے تھے، صفت کا انکار کرتے تھے، منصب کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں کافر کہا گیا، جیسے کہ نعیم الدین مراد آبادی کا ہے۔
اور ہمارے دور والے رسالت تو مانتے ہیں لیکن بشریت کا کیا کرتے ہیں؟ حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں یہ سورت بنی اسرائیل ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اس کی تفسیر میں ترجمے میں لکھتے ہیں کہ ظاہری بشری صورت میں، اس میں آیت کھول اس وقت سورہ کہف کے آخری آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ تعریف معنوی کہ تو میں تو تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کہ ظاہر صورت بشری میں، ظاہر تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے، مجھے حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اعتراف کروا رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ میں ہوں تو انسان، لیکن یوحا الیہ، یوحا الیہ کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ تو یعنی جو فضیلت والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ وحی الہی ہے، کہ وحی الہی کی وجہ سے میں تم میں اعلیٰ اور افضل ہوں، تم سب لوگوں نے میری پیروی کرنی اور میری باتوں کو ماننا ہے۔ تو وہ ضد اور عناد کر کے بشر کی بنیاد پر رسالت کا انکار کرتے تھے، اور آج کل کے دور والے جو مشرکین ہیں بریلوی، وہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن بشریت کا کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ جو جال حق ہے احمد یار خان صاحب کی، یہ ان کے عقائد کی کتاب ہے اپنے طور پر، مقدمہ نبی کی تعریف اور ان کے درجات کے بیان، نبی کی تعریف اور ان کے عقیدہ۔ نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا نبی نہ تو غیر انسان ہو اور نہ عورت۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اس نے اپنے تفسیر نور العرفان میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں کہ معلوم ہوا کہ جن، فرشتہ، عورت وغیرہ نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی، جن بھی نبی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، اور فرشتہ بھی نبی۔ نبی بمانا جس کو شریعت ملے، کتاب ملے، احکام ملے۔ ویسے تو نبوت ملتی ہے ملائکہ کو بھی کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ صرف کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ نبی وہ انسان مرد ہیں، نبی وہ انسان مرد ہیں۔ عقیدہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان اور عالی نسب میں سے ہوتے ہیں، اور نہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں، ذلیل قوم اور ادنا حرکات سے محفوظ۔ بخاری شریف جلد اول کے شروع میں ہے کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان بھیجا اسلم تسلم، اسلام لے سلامت رہے گا، تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر حضور علیہ السلام کے متعلق سوالات جو کیے تھے اور نسب کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ پورا کا پورا جو ہے نا صحیح اور سچا جواب دیا تھا کہ جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہاں پر اس نے عقیدے کے باب میں بھی رسول کے لیے اقرار کیا ہے کہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں۔ اب انسان کے لیے ظاہری بشری صورت کا لفظ استعمال کرنا گویا کہ صرف اور صرف یا تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں میں سجدہ صورت کھولے سے حامیم سجدہ کھلی ہوئی بس قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں۔ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں۔ اب یہ بریلوی ہی بتائیں کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ بھی ایک جیسے ہی ہیں، سورہ کاف کی اور حامیم سجدہ کی، الفاظ دونوں جگہوں پر ایک جیسے ہیں۔ ایک جگہ پر ظاہری بشری صورت کا لفظ اور دوسری جگہ پر تو فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، اور یہاں پر کیا ترجمہ کیا کہ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں
تو یہاں پر گویا کہ ظاہری بشری صورت کی کوئی بات یعنی حقیقت میں جیسے تمہیں ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورتوں میں تو میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، انسان ہی ہوں. اور باقی یوحا الیہ، یوحا عظمت والی جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ وحی ہے. اس لیے آپ نے جب بھی کہیں دوستوں میں اور کہیں بیان میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سب کے. اللہ کے پیغمبر جیسا کوئی بھی ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. کیونکہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے بشری تقاضائیں اور بشری ضرورتیں. بشری تقاضیں اور بشری تقاضاؤں اور بشری ضروریات کے اندر تو سب انسان ایک جیسے ہیں، سب انسان ٹھیک ہے. باقی انبیاء کرام انسان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، سب سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاق میں اور علم میں بردباری میں سب سے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ان جیسا کوئی بھی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کبھی بھی مان نہیں سکتے. اگر صرف اور صرف اپنے جیسا مانتے تو کبھی بھی کلمہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جو اپنے سے اس کو کیا مانے؟ افضل مانے. ابو جہل ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا صرف سمجھا کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا رہتا ہے، اس لیے وہ کلمہ نہ پڑھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سے افضل مانا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اخلاق، عادات، اطوار یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہم جیسا نہیں. تو ایکم مثلی کوئی جو روایت پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب اور مفہوم بھی دیکھا جائے، اس میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے آ کر پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا معمول کیا ہے؟ معمول تو اس میں عبادات کا معمول، روزوں کا معمول آیا. تو جو پوچھنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بس ابھی عبادت نفلی کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے اوپر بیویوں کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، اور میرے جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میرے جیسا تم میں سے مجھے اللہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی، اگرچہ میں وصال کے روزے رکھتا ہوں، یعنی تسلسل کے ساتھ روزے رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں. تو اس عبادت میں اور اس وصل کی کے روزوں میں تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا. تو بشر جو ہے وہ بنیادی طور پر افضلیت اور جو ہے نا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن پھر اس میں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اعلیٰ اور افضل بنا دیا ہے. تو مختصراً بشریت کے عنوان پر یہ گفتگو ہوئی. کل میں نے آپ کو بشریت کے عنوان پر یہ پڑھایا تھا کہ جب گفتگو ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے رسول کے لیے یہ پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جنس بشر سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقی تعلق رکھتے ہیں، یا حقیقت میں نور ہے. یا حقیقت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جنس بشر سے ہیں اور اولاد آدم علیہ السلام سے، اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں. اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن بریلوی پھر بھی کرتے ہیں. اور جب بھی ان سے عقیدے کے باب میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی عقیدے میں کیا رکھتے ہو، کیا مانتے ہو، تو خود احمد یار خان صاحب نے مانا ہے کہ عقیدے میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. عقیدے کے باب میں ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں. تو باقی اختلاف کس چیز ہے؟ تو اب جب وہ عقیدے کے اندر یہ بات بتائیں کہ بھائی وہ جن سے بشر سے نہیں ہیں بلکہ جن سے نور سے ہیں، تو اس کے اوپر دلائل، اس کے اوپر کیا ہونے چاہیے؟ تو دلائل بھی اسی اصول کے ماتحت جو احمد یار خان صاحب نے بتائے ہیں کہ بھائی آیت ہو تو محکم ہو، روایت ہو تو متواتر ہو. اگرچہ یہ اصول ہے ہمارے لیے اس نے بنایا، لیکن سوال ہم بھی ان سے کر سکتے ہیں کہ یہ اصول صرف ہمارے لیے کیوں، یہ تمہارے لیے کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خزان نور الفا نہیں ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ فرشتوں سے بھی انسان کو سجدہ کروایا. فرشتوں سے بھی انسان کو کیا کروایا؟
اس اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب ہونے کے طور پر پیدا کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ یقیناً ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ تو اولاد آدم ہی کیا بنی؟ معزز اور مکرم۔ جب یہ معزز مخلوق ہے، بہتر مخلوق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی افضلیت اور انسان کی عزت کو بیان کیا ہے۔ کہ یہ انسان جو ہے ہم نے اس کو بہترین اور تقویم میں پیدا کیا ہے، یعنی اچھی صورت میں اس کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد پھر اوپر لقد، قد کے ساتھ اور اس بات کو کیا کر دیا ہے؟ مؤکد کر دیا ہے۔ 4 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے تو اب اس انسان کی من حیث الانسان عظمت اور شان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود ہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم میں انسان کی افضلیت کو بیان کیا۔ لیکن جب ہم بریلوی علماء اور ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ان میں انبیاء کرام کے بارے میں وہی نظریہ ملتا ہے جو نظریہ مشرکین مکہ کا تھا انبیاء کرام کے بارے میں، کہ یہ بشر ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلان کروایا صاف لفظوں میں، اور جو پہلے انبیاء پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ انسان ہمارے جیسے ہو کر بشر یہدوننا، یہ ہمیں ہدایت کیسے کریں گے، ہمیں راہ راست کیسے دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دلایا سورۃ ابراہیم کے اندر کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے رسالت کا، باقی ہیں ہم تمہارے جیسے انسان۔ تو اب یہ ہمارے جیسے انسان ہیں تو کن چیزوں میں ہیں، کون سی چیزوں میں ہم سے افضل اور اشرف ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ مشرکین مکہ اور ان سے پہلے جو بھی انبیاء کرام کے منکر تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ بشریت اور رسالت یہ دونوں کٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ بشریت اور رسالت دونوں کٹھے، کیونکہ وہ رسالت کو بہت بڑا منصب اور عہدہ مانتے تھے۔ رسالت کو کیا مانتے تھے؟ سورہ اسراء بنی اسرائیل پولیس، رسالت کو وہ بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا منصب مانتے تھے اور سمجھتے تھے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ ٹھیک ہے، جب اتنا بڑا عہدہ ہے یہ رسالت کیا ہے، اتنا بڑا، تو یہ عہدہ کسی انسان کو کیسے مل سکتا ہے، کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یا یہ رسول کیسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کے مختلف جگہوں پر جوابات دیے ہیں کہ تم جس چیز کو محال سمجھتے ہو یہ محال نہیں بلکہ ممکنات میں سے ہے، اور ہو بھی رہا ہے
کہ میں نے سارے کے سارے انبیاء وما ارسلنا من قبلک من رسول الا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ وہ سارے کے سارے مرد ہوتے تھے، ہم ان کی طرف کیا کرتے تھے؟ وہی کرتے تھے۔ اب اسی طرح ہمارے دور میں بریلوی نظریہ رکھنے والے جو لوگ اور علماء ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ رسولوں کو بشر نہیں مانا جائے، رسولوں کو بشر وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ رسالت اور بشریت کا کٹھے ہونا محال سمجھتے تھے، کٹھے ہونا محال سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہتے یہ رسول بشر رسول ہے ہی نہیں، بشر رسول نہیں ہے۔ تو بشر کہہ کر وہ رسالت کا انکار کرتے تھے، بشر کہہ کر وہ رسالت کا، اور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ رسول مان کر بشریت کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ افعال، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انبیاء غیر انبیاء، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سب برابر ہیں، بشری تقاضاؤں میں سارے انسان ایک جیسے ہیں، بشری تقاضاؤں میں ایک جیسے۔ باقی جو کمالات ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، عقل، فہم، پاکیزگی، پاک دامنی، عبادت، ریاضت اور خدمت خلق، ان چیزوں میں نبیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نبیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صرف بشریت کو سامنے رکھ کر خزائن العرفان میں اس بیچارے نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر نعیم الدین مراد آبادی، یہ احمد یار خان کے استاد ہیں، ایک طرف تو اس نے لکھا ہے کہ بھائی انبیاء کو بشر کہنا یہ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں اس نے بھی مختلف جگہوں پر یہ بات لکھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم کے ماتحت، کہ انبیاء کو بشر کہنا یہ کافروں کی جو ہے نا علامت اور نشانی تھی، کافر ہی جو ہے نا بشر کہہ کر جو رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک جگہ پر اس نے تو یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کرام کو بشر کہنا کو کافر فرمایا گیا ہے، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے، کفار کا دستور۔ تو یہاں پر گویا کہ شروع میں اس نے یہ فتویٰ لگا دی ہے کہ انبیاء کو بشر جو لکھے گا، جو کہے گا، وہ کافر ہے، اور یہ انبیاء کے شان میں کیا کر رہا ہے؟ گستاخی کر رہا ہے، اور یہ ادب سے دور اور کافروں کا کیا ہے؟ دستور، کافروں کا کیا ہے؟ دستور۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بذات خود کیا لکھتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، آیت نمبر 70 ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس میں اوپر تفسیر لکھتے ہیں کہ اکثر بمانا کل کے ہے، اکثر بمانا کل کے، لہٰذا ملائکہ بھی اس میں داخل ہیں، اور خواص بشر یعنی انبیاء کرام، خواص بشر یعنی انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام خواص ملائکہ سے افضل ہے، خواص ملائکہ سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ تو یہاں پر اس نے کیا لکھا کہ خواص بشر، تو اپنے ہی قلم سے اس نے انبیاء کو بشر کہا، اور اوپر والی فتویٰ اس کے اوپر بعد میں آپ لکھیں کہ انبیاء کو بشر کہنا
کفار کا دستور اور ادب سے دور. ٹھیک ہے. اور اگلی بات ہے میرے پاس کل کہ یہ جو اس نے لکھا ہے کہ جا بجا قرآن پاک میں انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے. اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے. انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو اس وجہ بنیاد پر بھی جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ انبیاء کرام کو نہ ماننے والوں کو کافر کس بنیاد پر کہا گیا ہے. کیا واقعتاً ان کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر کہا گیا کہ یہ نبی کو بشر کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں، نبی کو اس لیے کافر ہیں، یا کسی اور چیز کا انکار کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا، اس کی وجہ سے انہیں کافر. تو یہی نعیم الدین مراد آبادی ہیں جو ہے نا سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، آیت نمبر 93 ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں 197، حاشیہ نمبر کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا بشرا رسولا. تو حاشیے میں لکھتے ہیں کہ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفر کی اصل تھی. یہی ان کے کفر کی اصل تھی. چاہتے تو بلا بکھتے کوا تھا پھر جانا چاہے نہ کہی تھا چاہے چھا تو بات سمجھ میں آئی. اب یہ جو اس نے شروع میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو جا بجا کافر کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ادا کتنے ہیں صدرہ؟ اڑے چائے ٹھری وئی اچو نا کھیر پیو ان جی چائے نہ آئی تھی طالبن جی. ٹھیک ہے. تو انبیاء کرام کو صرف بشر کہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ جو انبیاء کرام کا منصب تھا، کیا تھا؟ منصب، یعنی منصب نبوت. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ بشر رسول ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بازار میں چلتا ہے. رسول ہو تو پھر تو اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، اور ملائک اس کے ساتھ ہونے چاہیے، یا بذات خود ملائک ہو، یا بذات خود ملائک ہو. تو یہاں پر اس کی اصل حقیقت واضح ہو گئی کہ رسولوں کو بشر کہنے والوں کو جا بجا قرآن نے کافر کہیں بھی نہیں کہا. ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قرآن پاک کے اوپر لکھا جا چکا ہے. جب تک یہ قرآن کی تفسیر باقی رہے گی تب تک یہ جھوٹ اس کے اوپر باقی. اور جھوٹے پر کیا ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو انبیاء کرام کو صرف بشر کہنے کی بنیاد پر انہیں کافر نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف نہ ہوئے. کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء کی صورت میں اس کو اس کا انکار کیا، یہی ان کے کفر کی اصل تھی. یعنی رسالت کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ کافر کہا گیا. اسی لیے
وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا، ان کے اوپر رسول بھی کیا بھیجا جاتا، فرشتہ بھیجا جاتا۔ تو زمین میں رہنے والے تم بشر ہو، اس لیے رسول بھی بشر ہی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو زمین میں رہنے والے ہیں وہ انسان ہیں، زمین میں رہنے والے کون ہیں؟ ہاں، اس لیے ان کے پاس جو رسول آئے گا وہ بھی ان کی جنس سے ہی ہوگا۔ اور احمد یار خان صاحب نعیم الدین مراد آبادی کے جو شاگرد ہیں وہ نور العرفان میں یہ لکھتے ہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بشر کو رسول بنا کر بھیجے، رسالت کے لیے کوئی فرشتہ یا کم از کم جن چاہیے۔ ان بے وقوفوں کی حماقت تو دیکھو کہ انسان کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے مگر لکڑی پتھروں کو خدا مان لیتے تھے، لکڑی اور پتھروں کو خدا مان لیتے تھے، خدا مان لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یعنی وہ کمال درجے کے بے عقل تھے کہ وہ رسول بشر کی رسالت کا انکار کرتے تھے، بشر کی، اس لیے اس نے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ جس نے صرف بشر سمجھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جس نے بشر کے ساتھ ان کے کمالات کا اعتراف کیا، یعنی جو کمالیت میں نبوت کا منصب کامل درجے کا ہے نا، اس کا اعتراف کیا تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ تو زمین میں اگر وہ انسان نہ ہوتے بلکہ بسنے والے کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے، تو ان کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں رسول بھی کون بھیجتا؟ فرشتہ ہی بھیجتا۔ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یعنی اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ ہی آتا، کیونکہ نبی تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور قوم کی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو قوم کی زبان اس کے طور طریقوں سے واقف ہو، ان کے دکھ دردوں سے خبردار ہو، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ نبی قوم کی جنس سے ہو۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ نبی کس سے ہو؟ اب قوم کی جنس تو پتہ نہیں فرشتے ہی ہیں یا جن ہیں یا نور ہیں، قوم کی جنس تو بشر ہی ہے۔ ابو جہل ابو لہب والوں کو کیا مانتے ہو؟ بشر ہی مانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جو کلمہ پڑھ کر مومن ہوئے وہ کیا ہوتے تھے؟ بشر ہی تھے نا پہلے۔ تو بہرحال وہ بشر کہہ کر رسالت کا انکار کرتے تھے، اور یہ رسول مان کر جو ہے نا ان کی بشریت کا کیا کرتے ہیں، لیکن خود ہی لکھتے ہیں کہ بھائی نبی قوم کی جنس سے، نبی قوم کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو کس سے ہو؟ ان سے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من، تو اس بات کی کوئی گویا کہ یہاں پر یہ مان رہا ہے کہ رسول قوم کی جنس سے ہو۔ کفار فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ فرشتہ نبی کیوں نہ ہوا، حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، نہ کہ انسان نے فرشتوں کو، نہ کہ، اس نے بات صاف کر دی نا۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں کہ کفار جو تھے وہ فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے، فرشتوں کو انسان سے، ٹھیک ہے، حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان فرشتوں سے، دلیل کیا ہے؟ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، نہ کہ انسان نے فرشتوں کو۔ تو گویا کہ فرشتہ کی جو مخلوق ہے اس پوری مخلوق نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تو گویا کہ سب انسانوں کو کیا کر دیا، اور کسی بھی انسان نے کسی بھی فرشتے کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ افضل ہوئے، یہ مفضول ہوئے۔ اور یہ مکے کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ انسان ہے، ہم میں سے ہے اور ہماری طرح ہی ہے۔ جیسے وہ خود کو برائیوں میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، ویسے ہی وہ رسولوں کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے۔
حالانکہ رسول تو معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ رسول جو ہے وہ قوم کی جنس ہے، رسول قوم کی باقی جا بجا بشر کہنے والوں کو کافر کہنے والی بات اس کی جھوٹی ہے، اس کا کوئی اعتبار۔ پھر یہی نعیم الدین مراد آبادی سورۃ الحج، اس میں جو ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں رسلاً، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول۔ اب فرشتوں میں سے رسول کے اوپر اس نے عائشہ نمبر 192 لگایا ہے، مثل جبریل و میکائیل وغیرہ کے، ومن الناس، اور آدمیوں میں سے، اور اس کے اوپر عائشہ نمبر 193 لگایا ہے، مثل حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و عیسیٰ و حضرت سید عالم صلوات اللہ علیہ تعالی علیہم وسلامہ کے شان نزول۔ ہاں، شان نزول یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ بشر کو تو رسولوں کو بشر کہنے والوں کو تو جا بجا قرآن نے کافر کہا ہے۔ بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے، ملائکہ میں سے بھی۔ باقی انسان رسول اور ملائک رسول کے درمیان فرق کیا ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ جس کو شریعت ملے، کتاب ملے، کلمہ ملے، امت ملے، وہ بشر رسول ہے، اور جس کو نہ کتاب ملے، نہ شریعت، نہ کلمہ، نہ امت، وہ نور رسول ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آخرت میں جو خادم ہے وہ نور رسول ہے، جو مختوم ہے وہ بشر رسول ہے۔ جو مختوم ہے وہ کیا ہے؟ بشر رسول۔ تو اب یہاں پر بھی اس نے رسول لفظ، انسان لفظ کے اوپر، ناس کے اوپر حاشا لگا کر بتایا، اور شان نزول یہ بتایا کہ بشر کے رسول ہونے کے وہ منکر تھے، بشر کے رسول ہونے کے وہ کیا تھے؟ منکر تھے۔ تو یہاں پر اس نے گویا کہ خود ہی مان لیا کہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات، آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہاں بھی نہیں کہا کہ پیغمبر کے انسانوں یا کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کروایا ہے کہ یہ لوگ تجھے بشر کر رہے ہیں، تو انکار کر کے میں بشر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ تو نہیں ہم اور انسان ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں کہتے ہیں انسان؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، نہ کہیں۔ ملائکہ بھی نہیں کہا، میں کہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں، بہت سی چیزیں پھر تو ان کو بھی وہ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ یہ جو نعیم الدین مراد آبادی میں لکھا ہے کہ کافر کا بشر کا کافروں کا رسم ہے، تو ان کا کیا مراد ہے؟ ان کی مراد ہے کہ بشر حقارت کے لفظ سے دیکھتے تھے، اس لیے کافر تھے، وہ کافر اس لیے تھے۔ تبھی تو ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جن سے بشر ہیں، باقی شان میں، شوکت میں، عزت، عظمت، عقل، فہم میں رسول کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، رسولوں کے برابر۔ اب یہ سورۃ المومنون ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ اس کے اوپر یہ نعیم الدین مراد آبادی حاشا لگاتے ہیں، حاشا نمبر 33، کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے، یہ ان کی کمال حماقت تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پتھروں کو خدا مان لی۔ ان کی کیا تھی؟ یعنی رسول کی بشریت کا انکار، یہ انتہا درجے کی حماقت ہے، انتہا درجے کی حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ پتھروں کو خدا مان لیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت یہ کہا
نسبت یہ بھی کہا. تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے جیسا انسان ہے اور وہ عزت حاصل کرنے کے پیچھے اور شہرت حاصل کرنے کے پیچھے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے اوپر تردیدی طور پر یہ نازل کی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ رسول نہیں ہے. رسول ہوتا تو کوئی ملائک ہوتا، کوئی فرشتہ آتا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے سارے کے سارے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد بھیجے. ہمارے سلام من قبل کا من رجال اللہ رجالا نوحی الیہ اللہ رجالا نوحی الیہ. تو یہاں پر بھی اس نے بشر اور رسول دونوں لفظ استعمال کیے، دونوں لفظ استعمال کیے ہیں. اور پھر دوسرا اعتراض ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون منہ. اسی طرح نعیم الدین مراد آبادی صاحب انسان کے ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ. یہ آیت ہے سورۃ التغابن کی. اس پر حاشیہ لگاتے ہیں یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور یہ کمال بے عقلی و نافہمی ہے. پھر بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر دیا. پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر کہ پتھر کا خدا ہونا تسلیم کیا، لیکن بشر اور رسالت ان دونوں کو اکٹھے ہونا یہ محال سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور بشریت دونوں کو اکٹھے کیا، یہ ممکنات میں سے ہے، محال چیزوں میں سے نہیں. تو اوپر والی بات پہلے والی کہ رسول جو ہے وہ بشر کہنے والوں کو جا بجا کافر کہا گیا ہے اور یہ کفار کا دستور ہے، ادب سے دور ہے. لیکن جب اسی تفسیر کو آگے پڑھتے ہیں تو یہی کفار کا دستور حضرت کے ہاتھوں سے اور قلم سے نکل رہا ہے. اسی طرح انسان کی افضلیت میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ سب کا خالق مالک. ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا کیا، انہیں اشرف المخلوقات کیا. تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں سے افضل اور اشرف مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی. اب آپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وابعث فیہم کہ اے ہمارے مالک. جہاں پر دوسری دعائیں مانگی وہاں پر ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اس کعبے کا متولی چاہیے جو ان میں سے ہو. ان میں سے ہو، ان میں سے ہو. تو ایک تو انسان ہو، جنس اس کی ایک ہی ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ کسی اور علاقے سے نہ آئے بلکہ انہی میں پیدا ہو اور انہی میں پلے بڑھے، تاکہ لوگوں کو اس کے نسب، حسب، عادات، اخلاق، اطوار کے اوپر کسی قسم کا شک اور شبہ پیدا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ میں سے پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا. اور پھر اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اخلاق 40 سالہ زندگی مشاہدے میں رکھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان اور اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا ہے، انسان اور رسول بنایا ہے، اور یہ مجھے فضیلت بخشی ہے. تو انسان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چن کر رسول بنائے ہیں. اب پہلے دور والے جو مشرکین مکہ تھے یا ان سے جو پہلے والے تھے، وہ رسالت اور بشریت ان دونوں کو اکٹھے ہونا محال سمجھتے تھے. اور ہمارے دور کے جو مشرک ہیں وہ رسالت تو مانتے ہیں لیکن بشریت کیا کرتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ حقیقت مانتے تھے، صفت کا انکار کرتے تھے، منصب کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں کافر کہا گیا، جیسے کہ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا. اور ہمارے دور والے رسالت تو مانتے ہیں لیکن بشریت کیا کرتے ہیں، حقیقت کا انکار کرتے ہیں. اب اس کی مثالیں یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اس کی تفسیر میں ترجمے میں لکھتے ہیں کہ ظاہری بشری صورت میں، اس میں آیت کھولے سو
سورہ کہف کے آخری آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. تعریف معنوی کہ تو میں تو تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے. تم فرماؤ کہ ظاہر صورت بشری میں، ظاہر تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے، مجھے وحی آتی ہے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اعتراف کروا رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ میں ہوں تو انسان، لیکن یوحا الیہ، یوحا الیہ کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی. تو یعنی جو فضیلت والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ وحی الہی ہے، کہ وحی الہی کی وجہ سے میں تم میں اعلیٰ اور افضل ہوں. تم سب لوگوں نے میری پیروی کرنی اور میری باتوں کو ماننا ہے. تو وہ ضد اور عناد کر کے بشر کی بنیاد پر رسالت کا انکار کرتے تھے. اور آج کل کے دور والے جو مشرکین ہیں بریلوی، وہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن بشریت کا کیا کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے جال حق ہے احمد یار خان صاحب کی، یہ ان کے عقائد کی کتاب ہے اپنے طور پر. مقدمہ نبی کی تعریف اور ان کے درجات کے بیان، نبی کی تعریف اور ان کے عقیدہ. نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا نبی نہ تو غیر انسان ہو اور نہ عورت. قرآن فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اس نے اپنے تفسیر نور العرفان میں بھی یہی بات لکھی ہیں کہ معلوم ہوا کہ جن فرشتہ عورت وغیرہ نبی نہیں ہو سکتے. یہ نبی، جن بھی نبی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، اور فرشتہ بھی نبی. نبی بمانا جس کو شریعت ملے، کتاب ملے، احکام ملے. ویسے تو نبوت ملتی ہے ملائکہ کو بھی کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ صرف کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا کہا کہ نبی وہ انسان مرد ہیں، نبی وہ انسان مرد ہیں. عقیدہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان اور عالی نسب میں سے ہوتے ہیں اور نہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں، ذلیل قوم اور ادنا حرکات سے محفوظ. بخاری شریف جلد اول کے شروع میں ہے کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان بھیجا اسلم تسلم، اسلام لیا سلامت رہے گا، تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر حضور علیہ السلام کے متعلق سوالات جو کیے تھے اور نسب کے بارے میں پوچھا تھا. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ پورا کا پورا جو ہے نا صحیح اور سچا جواب دیا تھا کہ جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو یہاں پر اس نے عقیدے کے باب میں بھی رسول کے لیے اقرار کیا ہے کہ رسول کیا ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. اب انسان کے لیے ظاہری بشری صورت کا لفظ استعمال کرنا گویا کہ صرف اور صرف یا تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقت میں ہمیں سجدہ صورت کھولے سے حامیم سجدہ کھلی ہوئی بس. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اب اس کا ترجمہ پڑھیں. تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں. تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں. اب یہ بریلوی بتائیں کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ بھی ایک جیسے ہی ہیں، سورہ کہف کی اور حامیم سجدہ کی. الفاظ دونوں جگہوں پر ایک جیسے ہیں. ایک جگہ پر ظاہری بشری صورت کا لفظ اور دوسری جگہ پر تو فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں. اور یہاں پر کیا ترجمہ کیا کہ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں. تو یہاں پر گویا کہ ظاہری بشری صورت کی کوئی بات یعنی حقیقت میں جیسے تمہیں ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورتوں میں تو میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، انسان ہی ہوں. اور باقی یوحا الیہ، یوحا عظمت والی جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ اس لیے آپ نے جب بھی کہیں دوستوں میں اور کہیں بیان میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سب کے اللہ کے پیغمبر جیسا کوئی بھی ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، کیونکہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے بشری تقاضائیں اور بشری ضرورتیں، بشری تقاضے اور بشری تقاضاؤں اور بشری ضروریات کے اندر تو سب انسان ایک جیسے ہیں، سب انسان ٹھیک ہے۔ باقی انبیاء کرام انسان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاق میں اور علم میں بردباری میں سب سے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ان جیسا کوئی بھی، تو اس سے پتہ چلا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کبھی بھی مان نہیں سکتے۔ اگر صرف اور صرف اپنے جیسا مانتے تو کبھی بھی کلمہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جو اپنے سے اس کو کیا مانے؟ افضل مانے۔ ابو جہل ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا صرف سمجھا کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا رہتا ہے، اس لیے وہ کلمہ نہ پڑھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سے افضل مانا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اخلاق، عادات، اطوار یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہم جیسا نہیں۔ تو ایکم مثلی کی جو روایت پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب اور مفہوم بھی دیکھا جائے، اس میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے آ کر پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا معمول کیا ہے؟ معمول تو اس میں عبادات کا معمول، روزوں کا معمول آیا، تو جو پوچھنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بس ابھی عبادت نفلی کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے اوپر بیویوں کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، اور میرے جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میرے جیسا تم میں سے مجھے اللہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی، اگرچہ میں وصال کے روزے رکھتا ہوں، یعنی تسلسل کے ساتھ روزے رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، تو اس عبادت میں اور اس وصل کی کے روزوں میں تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو بشر جو ہے وہ بنیادی طور پر افضلیت اور جو ہے نا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن پھر اس میں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اعلیٰ اور افضل بنا دیا ہے۔ تو مختصراً بشریت کے عنوان پر یہ گفتگو ہوئی۔ کل میں نے آپ کو بشریت کے عنوان پر یہ پڑھایا تھا کہ جب گفتگو ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے رسول کے لیے یہ پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جنس بشر سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقی تعلق رکھتے ہیں، یا حقیقت میں نور ہے؟ یا حقیقت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جنس بشر سے ہیں اور اولاد آدم علیہ السلام سے، اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن بریلوی پھر بھی کرتے ہیں۔ اور جب بھی ان سے عقیدے کے باب میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی عقیدے میں کیا رکھتے ہو، کیا مانتے ہو، تو خود احمد یار خان صاحب نے مانا ہے کہ عقیدے میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عقیدے کے باب میں ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ تو باقی اختلاف کس چیز ہے؟ تو اب جب وہ عقیدے کے اندر یہ بات بتائیں کہ بھائی وہ جن سے بشر سے نہیں ہیں بلکہ جن سے نور سے ہیں، تو اس کے اوپر دلائل، اس کے اوپر کیا ہونے چاہیے؟ تو دلائل بھی اسی اصول کے ماتحت جو احمد یار خان صاحب نے بتائے ہیں کہ بھائی آیت ہو تو محکم ہو، روایت ہو تو متواتر ہو۔ اگرچہ یہ اصول ہے ہمارے لیے اس نے بنایا، لیکن سوال ہم بھی ان سے کر سکتے ہیں کہ یہ اصول صرف ہمارے لیے کیوں، یہ تمہارے لیے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان